الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلیک توکلنا اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، انشاءاللہ آج اس مختصر سے وقت میں قرآن مجید کی عظمت اور افادیت کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس موضوع کے منتخب کرنے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آج پہلی مرتبہ موقع مل رہا ہے مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی فیصل آباد میں گفتگو کا، اور اس اکیڈمی کے حوالے سے حق ہے کہ اس اکیڈمی میں بھی قرآن مجید کی عظمت، اس کی افادیت کے حوالے سے پہلی گفتگو ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ آج تنظیم اسلامی کا ایک انتہائی اہم تربیتی اور فکری کورس یہاں مکمل ہوا ہے، جو کہ پچھلے 5 دن سے جاری تھا، اور بہت سارے تنظیم اسلامی کے ساتھی وہ بھی اس وقت الحمدللہ اس محفل میں موجود ہیں، اور الحمدللہ تنظیم اسلامی، اس کی پوری دعوت، اس کی تربیت، اس کا مرکز و محور قرآن مجید ہے۔ تو جو بھی تربیتی کورس کے شرکاء ہیں ان کے لیے بھی ایک یاد دہانی ہو جائے گی، تذکیر ہو جائے گی کہ ہم جس کتاب کی خدمت کا ایک عزم لے کر کام کر رہے ہیں، اس کتاب کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کتاب کی کیا عظمت ہے، کیا افادیت ہے، انشاءاللہ وہ ان کے سامنے ایک بار پھر آ جائے گی۔ حالانکہ وہ اس موضوع پر اس سے پہلے ہمارے محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب اور پھر محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کے خطابات اس سے پہلے مجھ سے کہیں بہتر انداز سے سن چکے ہوں گے، لیکن ایک تذکیر ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ جہاں تک قرآن مجید کی عظمت کا تعلق ہے، اس حوالے سے قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن مجید کو نازل کر دیتے کسی پہاڑ پر، لرأیتہ، تو تم یقیناً اس پہاڑ کو دیکھتے، خاشعا، کہ وہ جھک جاتا، ومتصدعا، اور بکھر جاتا، رضا ہو جاتا، ٹوٹ جاتا، من خشیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے۔ یعنی اگر قرآن کریم نازل کیا جاتا کسی پہاڑ پر
تو اس قرآن مجید کی تاثیر یہ ہوتی کہ وہ پہاڑ بیٹھ جاتا، جھک جاتا، دب جاتا اور پھر پھٹ جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے۔ بَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مثالوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر شے کو ایسے جانتا ہے جیسے کہ وہ ہے۔ ہمارے علم کی محدودیت ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اب اس آیت میں جو قرآن مجید کی عظمت بیان ہوئی ہے اس کی سمجھ آتی ہے جبکہ ہمارے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 بھی ہو۔ سورہ اعراف کی آیت 143 میں مضمون یہ چل رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے شرف ہم کلامی بخشا، اور انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی سے گفتگو کر رہا ہو، کسی کی آواز سن رہا ہو تو پھر وہ چاہتا ہے کہ اس کو دیکھے بھی۔ لہذا دوران گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی، رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب آپ مجھے اپنا جلوہ دکھائیے تاکہ میں آپ کو دیکھوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، ممکن نہیں ہے انسان کے لیے کہ وہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ ہاں عالم حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نعمت عطا فرمائے گا اپنے نیک بندوں کو، مومن بندوں کو، کہ وہ اللہ کا دیدار کی لذت حاصل کریں گے، جنت میں یہ نعمت ملے گی، لیکن اس عالم میں ممکن نہیں ہے انسان کے لیے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے۔ تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھو، ایک پہاڑ کی طرف اشارہ فرمایا، اس کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ کھڑا رہ گیا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پھر تم مجھے دیکھ لو گے۔ اب اس کے بعد بڑے جلالی الفاظ ہیں، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، تو جب موسیٰ علیہ السلام کے رب نے پہاڑ کے اوپر تجلی ڈالی، اس پہاڑ کو کر دیا ریزہ ریزہ، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر ہو گئے بے ہوش۔ گویا جو تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کی پہاڑ پر پڑی، وہی تاثیر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کی بھی ہے۔ اگر اس قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتے کسی پہاڑ پر تو وہ پہاڑ بھی اسی طرح سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لہٰذا یہ ہے اس اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت۔ اس حوالے سے ہمارے لیے عملی رہنمائی کیا ہے؟ عملی رہنمائی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا حصول یہ ہمارا نصب العین، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں قربت حاصل ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ لیکن اس کا پیمانہ کیا ہے؟ مجھے کیسے اندازہ ہو کہ میری اللہ سے قربت بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی ہے؟ اس کا پیمانہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنی ہے تو قرآن مجید کی قربت حاصل کرو۔ جتنا زیادہ تمہارا تعلق قرآن مجید سے مضبوط ہوگا اتنا گویا تمہارا اللہ سے تعلق بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت 101 میں کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ چمٹ گیا اس کو تو ہدایت دے دی گئی سیدھے راستے کی۔ اب اللہ کے ساتھ کیسے چمٹیں؟ اللہ کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کو دیکھ سکیں، تو پھر ایک آیت چھوڑ کر آیت 101 میں تو یہ مضمون ہے، اور آیت 103 میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید کی کسی بھی بات کو سمجھنا ہو تو اس کے لیے ہمارے پاس اولین اس کے لیے تشریح ہم کہاں سے لیں گے، تفسیر کہاں سے کریں گے؟ اللہ کے رسول کے ارشادات سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا قرآن مجید کے بارے میں کہ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ تو گویا اللہ کے ساتھ چمٹنا ہے تو اللہ کی کتاب قرآن پاک کے ساتھ چمٹو۔ ایک حدیث میں بھی اس مضمون کی وضاحت آئی کہ اگر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے تو قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرو۔ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ خاص اللہ والے ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ قرآن والے ہی اللہ والے ہوتے ہیں۔ جو لوگ قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، وہ جو قرآن والے ہیں وہی اصل میں اللہ والے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی کتاب سے محبت کرنے، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے، اس کے احکامات پر عمل کرنے اور اس کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی خدمت کے حوالے سے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ محترم ڈاکٹر سعد احمد صاحب کی بڑی مارکۃ العرا کتاب ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق۔ ہمیں سے جن ساتھیوں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا انہیں ضرور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے حقوق ادا کریں گے اور جتنا اس میں آگے بڑھیں گے اتنی ہی انشاءاللہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی۔ ہم میں سے ہر بھائی اپنا اپنا جائزہ پھر لے سکتا ہے کہ میرے قرآن مجید کے ساتھ تعلق میں کیا اضافہ ہو رہا ہے، اس میں کیا ترقی ہو رہی ہے۔ جتنی ترقی ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ اتنی اللہ تعالیٰ کی قربت بڑھ رہی ہے۔ تو یہ تو ہے قرآن مجید کی عظمت کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے حوالے سے وہی تاثیر رکھتا ہے جو تاثیر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تجلی کی ہے۔ علامہ اقبال 1905 تک تو عام قسم کے شاعر تھے، 1905 سے لے کے 1908 تک یورپ میں رہے اور وہاں جا کر ان کی قلب ماہیت ہوئی۔ خود اقبال کہتا ہے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، اور اس کے بعد 1908 میں جب واپس آئے ہیں اور اس کے بعد 1938 تک کا اقبال بلا شبہ ترجمان القرآن ہے۔ قرآن مجید کی عظمت جس طرح سے اس کی شاعری میں نظر آتی ہے وہ اور کہیں نظر نہیں آتی۔ اقبال اسی حقیقت کو جو سورہ حشر کی آیت 21 میں بیان ہوئی ہے کس طرح سے بیان کرتا ہے۔ اقبال کہتا ہے فاش گویم آنچ درد المزمر است، صاف صاف بتا دوں وہ بات جو میرے دل میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ کتاب نیست چیزیں دیگر است۔ قرآن مجید کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور عشاء ہے۔ یہ کتاب نیست چیزیں دیگر است، مثل حق پنہا و ہم پیداست تو، زندہ و پائندہ و گویاست تو۔ مثل حق بالکل اللہ کی طرح، جس طرح سے اللہ تعالیٰ الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے۔ مثل حق پنہا و ہم پیداست تو، یہ کتاب اس کی برکات ظاہر بھی ہیں اور اس کی بہت سی برکات ایسی ہیں جو پوشیدہ بھی ہیں، ہم اس کتاب کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور زندہ و پائندہ و گویاست تو، یہ کتاب زندہ ہے، زندہ جاوید ہے اور کلام کرتی ہے اسی طرح سے جیسے کہ کوئی زندہ شے کو کلام کرتی ہے۔ عام کتابوں کی طرح کوئی ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کہ کتاب زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی۔ قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ یہ کتاب ہم سے کلام کرتی ہے، ہمیں ہمارے مسائل کا حل دیتی ہے۔ اللہ ہمیں اس کتاب میں تدبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد جو گفتگو کا دوسرا حصہ ہے کہ اس کتاب کی افادیت کیا ہے، اقبال نے اس کو اسی نظم میں اس طرح سے بیان کیا کہ چوں بجا در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں چوں دیگر شب جہاں دیگر شبد۔ یہ کتاب جب کسی کے اندر اترتی ہے تو وہ انسان بدل جاتا ہے۔ وہ خود کیا بدلتا ہے بلکہ اس کے لیے پوری دنیا بدل جاتی ہے۔ وہ پہلے دنیا کو کسی اور نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، اور جب کتاب اندر اترتی ہے تو اس کے بعد وہ آخرت کا طلبگار بن جاتا ہے۔ دنیا کی حقیقت اس کی نگاہ میں مچھر کے پر سے بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ جو افادیت اقبال نے بیان کی ہے، یہ رہنمائی اقبال نے کن آیات سے لی ہے؟ وہ اصل میں سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58 ہے کہ قرآن مجید تو اپنی جگہ عظیم ہے، لیکن ہم اس سے کیسے استفادہ کریں، ہمارے لیے اس کتاب کے اندر کیا کیا استفادے کے پہلو ہیں، وہ مضمون ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58 میں۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلوں کو نرم کرنے والی، دلوں کی سختیوں کو دور کرنے والی نصیحت آ چکی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور وہ نعمت آ چکی ہے جو ان بیماریوں کا علاج ہے جو سینوں میں ہوتی ہیں، باطنی بیماریوں کا علاج ہے، تمہارے تزکیے کا ذریعہ ہے۔ وہدن، اور جو رہنمائی ہے، ہدایت ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ ہدایت اس کتاب کی صورت میں آ چکی ہے۔ ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ کتاب مومنوں کے حق میں رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ، اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا مظہر ہے۔ وبرحمتہ،
اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ایک شان ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس قرآن مجید کے ملنے پر خوشیاں منائیں، اترائیں۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ قرآن کہیں بہتر ہے اس مال و دولت سے جو لوگ دنیا میں جمع کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے نبی فرما دیجئے لوگو، قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلوں کو نرم کرنے والی نصیحت آ چکی ہے۔ اب یہ آیت سمجھ میں آتی ہے جبکہ قرآن مجید کا ایک اہم مضمون بھی ہمارے سامنے ہو۔ اللہ نے قرآن مجید میں 4 مقامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اساسی طریقہ کار بیان کیا ہے کہ کس طریقے پر آپ نے وہ جماعت تیار کی، وہ حزب اللہ تیار کی، وہ حزب اللہ فراہم کی کہ جس نے اللہ کی راہ میں مال اور جان کی قربانیاں دے کر دنیا سے ظالمانہ نظام کو ختم کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عادلانہ نظام خلافت اس کو قائم کیا۔ اللہ کے رسول نے یہ جماعت فراہم کی، اس کے لیے آپ نے 4 کام کیا، آپ کے 4 وظائف سے۔ یتلو علیہم آیاتہ، آپ لوگوں پر اللہ کی آیتیں پڑھتے تھے، ویزکیہم، اور لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے، ویعلمہم الکتاب، انہیں اسی کتاب کے ذریعے سے احکامات شریعت سکھاتے تھے، اور والحکمہ، اور اس کے بعد انہیں احکامات کی بھی حکمت، ایمانی حقائق کی بھی حکمت سکھاتے تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ اب یہ اگر دونوں آیتیں ہمارے سامنے ہوں، یعنی یہ جو آیت میں نے بھی آپ کو سنائی ہے، یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں بھی مضمون ہے، سورہ آل عمران کی آیت 164 کا بھی یہ مضمون ہے، سورۃ البقرہ میں آیت 129 اور پھر آیت 151، 4 مرتبہ یہ مضمون آیا ہے قرآن مجید میں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول کی شان یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، معاشرہ بگڑا ہوا تھا، غفلت کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں تھا، اللہ کے رسول نے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی آیات موعظۃ تھیں، یا ایھا الناس قد جاءکم موعظہ، یہ وہ آیتیں تھیں قرآن کریم کی جو غفلت سے نکالنے والی تھیں، دلوں کے اوپر سے زنگ کے پردوں کو ہٹانے والی تھی، دلوں کے اوپر سے غفلت کے پردے ہٹانے والی تھی۔ اللہ نے خود فرمایا اس قرآن مجید کی اس تاثیر کو کہ یہ قرآن یہ دلوں کو نرم کرنے والا ہے۔ سورہ زمر میں 3 رکوع میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بڑے پیارے الفاظ ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے بڑی بہترین بات، بڑی پیاری بات، بڑا پیارا کلام، کتابا متشابہا مثانی، ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے مضامین ملتے جلتے بھی ہیں اور بار بار دہرائے بھی جاتے ہیں، بار بار پلٹ پلٹ کر پھر وہ مضامین آتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس کتاب کی وجہ سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جو واقعی اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، جس کے اندر واقعتاً خوف خدا ہے۔ جب اس کے سامنے قرآن مجید کی آیات تلاوت ہوتی ہیں تو اس کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور پھر ان کے جسم بھی اور ان کے دل بھی نرم پڑ جاتے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں جو بگڑا ہوا تھا اور لوگ بالکل غافل تھے اللہ کے دین سے، اللہ کے احکامات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحیح تصور سے، اللہ کی معرفت سے، آپ نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کے ذریعے سے ان کو متوجہ کیا۔ الطاف حسین حالی کے بڑے پیارے الفاظ، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اور اس کے بعد قرآن مجید نے اس لیے متاثر کیا کہ وہ لوگ کہ جن کو اپنے کلام کی فصاحت اور بلاغت کے اوپر ایک ناز تھا، خود کو عرب کہتے تھے اور دوسروں کو عجم کہتے تھے، قرآن مجید میں ادبیت، فصاحت، بلاغت اس کے وہ مظاہر تھے کہ ان کے بڑے بڑے شعراء اور خطبہ وہ عاجز آ گئے اور تسلیم کرنا پڑا کہ یہ واقعتاً قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کا مقابلے میں ایک صورت تک پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تو ایک تو قرآن مجید کی ادبیت نے ان کو متاثر کیا، دوسرا یہ کہ قرآن مجید کی اولین صورتوں میں جو ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کے آخری حصے میں ہیں، ان میں ایک ہلا دینے والا مضمون آیا، اور وہ مضمون تھا آخرت کے حوالے سے،
یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے، یہ ختم ہو جائے گی، لیکن مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور تمہیں اپنے ایک ایک عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس مضمون نے لوگوں کو ہلا دیا کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ تو القاریہ ملقاریہ، الحاقہ ملحاقہ، یہ وہ ہلا دینے والے الفاظ تھے، وہ کھڑکھڑانے والی، اور تمہیں کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریہ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، وہ حق ثابت ہونے والی، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ حق ثابت ہونے والی کیا ہے، اور کیا ہے وہ حق ثابت ہونے والی، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ حق ثابت ہونے والی کیا ہے۔ اب یہ وہ قرآن مجید کی آیات تھیں، اور ایمان بالآخرت کا مضمون تھا کہ جس نے لوگوں کو ہلا دیا، اور اس کے بعد وہ کیفیت پیدا ہوئی کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، کس چیز کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں؟ ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں، جس کے بارے میں کہ وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، اب کیا انداز ہے جلالی، ہرگز نہیں وہ عنقریب جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں وہ عنقریب جان لیں گے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس کتاب میں، اس کتاب کی آیات بینات میں غافلوں کو غفلت سے نکالا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف متوجہ کیا۔ تو اس کتاب کی پہلی افادیت یہ ہے کہ آج یہ کتاب ہمارے دلوں کی سختی کو بھی دور کر سکتی ہے۔ اللہ ہمیں اس کتاب کو سمجھ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے قرآن کی محفلوں میں اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی نیت سے شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارے دلوں کی سختی بھی کم ہوگی۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دلوں پر زنگ آ جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ دلوں کے زنگ کو کیسے اتارا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ یہ زنگ دنیا کی محبت کا ہوتا ہے، دنیا میں بہتر سے بہتر آسائشیں حاصل کرنے کی خواہش، دنیا میں بہتر سے بہتر معیار زندگی بنانے کی خواہش، اسی میں تم اپنے آپ کو کھپا دیتے ہو، اسی کی وجہ سے دلوں پر زنگ آتا ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرو گے تو پھر تم اس دنیا میں جی نہیں لگاؤ گے۔ اور نمبر 2، قرآن مجید کو پڑھو۔ قرآن مجید کا ہر صفحہ تمہیں اصل حقیقت کی یاد دلائے گا کہ اصل حقیقت، اصل زندگی دنیا کی نہیں ہے، آخرت کی ہے۔ تو ہمارے بھی دلوں کا زنگ اترے گا انشاءاللہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے۔ اب اللہ کے رسول نے دوسرا کام کیا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ جو لوگ بھی اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہو گئے، ان کی دعوت کی طرف متوجہ ہو گئے، ایمان لے آئے، اب آپ نے ان کا تزکیہ کیا۔ لیکن تزکیہ کیسے کیا؟ کیا کوئی خانقاہ بنائی؟ کیا وہاں جا کر مراقبے کروائے، ضربے لگوائیں، کوئی ریاضتیں کروائیں؟ نہیں، بلکہ یہ قرآن مجید ہی تزکیے کا ذریعہ ہے۔ لہذا سورہ یونس کی آیت جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں قرآن پاک کی پہلی شان تو ہے کہ موعظۃ من ربکم، دوسری شان یہ وشفاء لما فی الصدور، یہ قرآن مجید ہی ان بیماریوں کا علاج ہے، ان کی شفا ہے جو سینوں میں ہوتی ہیں۔ اور تزکیے کا موضوع یہ ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے ظاہری بیماریاں، ان کے علاج کے لیے ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، اور ایک ہمارے اندر باطنی بیماریاں بھی ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ تمام باطنی بیماریوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ تکبر پیدا ہو جاتا ہے، یہ ایک باطنی بیماری ہے۔ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کوئی دنیا کی نعمت مجھے مل گئی اور میں اسے بہت بڑا سمجھ رہا ہوں، اور جن کے پاس وہ نہیں ہے ان کو میں حقیر سمجھ رہا ہوں۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا تکبر ہے۔ دوسرے سے حسد کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کے پاس کوئی دنیا کی نعمت ہے اور میں جل رہا ہوں، اس کو یہ کیوں مل گئی، اور خواہش رکھتا ہوں کہ اس سے نعمت چھن جائے۔ اسی طریقے پر بغض ہو، کینہ ہو، پیسے کی خواہش ہو، اقتدار کی خواہش ہو، خود کو نمایاں کرنے کی خواہش ہو، یہ سارے کے سارے دنیا کی محبت کے مظاہر ہیں۔ اور قرآن مجید ہمیں تقریباً ہر صفحے پر اس حقیقت سے آگاہ کرتا ہے کہ یہ دنیا یہ کمتر ہے، اور یہ دنیا عارضی ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ بے وقوف ہیں، احمق ہیں، نادان ہیں جو کہ دنیا کو مطلوب المقصود بناتے ہیں۔ الفاظ آتے ہیں قرآن مجید میں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے
مگر ایک دھوکے کا سامان۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگے، حساب کتاب دینا ہوگا اپنے ایک ایک اپنے ایک ایک عمل کا، اور اس کے بعد اچھا عمل ہے تو جنت، ہمیشہ ہمیش کی جنت، اور برا عمل ہے تو ہمیشہ ہمیش کی جہنم۔ لہذا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھنا کہیں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو جو آدمی واقعتاً قرآن مجید کو سمجھ سمجھ کے پڑھنے والا ہو، یہ قرآن مجید اس کو دنیا کا طلبگار نہیں رہنے دیتا، یہ قرآن مجید اسے پھر آخرت کا طلبگار بنا دیتا ہے۔ دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی دوسری شان ہے، بشفاء لما فی الصدور۔ پھر قرآن پاک کی تیسری شان کیا ہے؟ وہ ہے وہدن۔ اب یہ قرآن مجید ہدایت بنتا ہے۔ اللہ کے رسول کی تیسری شان کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ آپ لوگوں کو اللہ کی آیتیں سناتے ہیں، آپ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے باطن کو دنیا کی محبت سے صاف کرتے ہیں، ان کے باطن میں اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر ڈالتے ہیں، اور پھر فرمایا آپ ان کو احکامات سکھاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی تیسری شان کہ آپ انہیں احکامات سکھاتے ہیں۔ قرآن مجید کی تیسری افادیت کا پہلو ہدن، کہ یہ قرآن پاک ہدایت ہے۔ اب اس قرآن مجید میں ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں اللہ کے کلام کی تلاوت کے ذریعے سے لوگوں کو متوجہ کیا اور یہی کلام سنا سنا کر ان کا تزکیہ کیا، ان کو حکم دیا رات کو اٹھو تہجد میں اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید پڑھو، اس قرآن مجید کو اپنے اندر ہیمر کرو۔ اس سے ان کے دلوں کا تزکیہ ہوا، وہ آخرت کے طلبگار بن گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے بن گئے۔ اب انہوں نے خود پوچھنا شروع کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا کریں، آخرت کی تیاری کے لیے کیا کریں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ مدنی دور میں پھر احکامات آنا شروع ہوئے، ہدایت گائیڈنس آنا شروع ہوئی، عملی گائیڈنس۔ وہ پوچھتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ پوچھتے ہیں کہ ہم یہ شراب اور جوئے کے بارے میں جائز ہیں، حلال ہے کہ حرام ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، وہ پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرے۔ یسألونک عن الیتامی، وہ پوچھتے ہیں یتیموں کے کیا حقوق ہے۔ اب اس کے بعد ان کے سوالات کے جوابات آنا شروع ہوئے۔ تو یہ فطری طریقہ ہے اللہ کے رسول کی تربیت کا۔ اگر آپ آج اپنے بچے کو کہیں کہ بیٹا کل سے 5 وقت کی نمازیں پڑھو، اور اگر اس کی ذہن سازی نہیں ہوئی تو وہ ممکن ہے آپ کے دباؤ میں تو آج پڑھنا شروع کر دے، لیکن جب آپ گھر پہ نہیں ہوں گے تو نہیں پڑھے گا، اور یا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ اس کی تربیت نہیں ہوئی۔ لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کوشش کی جائے کہ پہلے بچے کی ذہن سازی ہو، اللہ کے رسول نے آیات کے ذریعے سے متوجہ کیا اللہ کے بندوں کو، اور جو متوجہ ہو گئے آپ نے پھر اسی قرآن مجید کے ذریعے سے ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کی ویلیوز، ان کے اقدار کو بدلا۔ اب اس کے بعد آپ نے پھر ان کو احکامات سکھائے، اب قرآن مجید ان کے لیے ہدایت بنا ہے۔ اور اب اس کے بعد جیسے ہی حکم آیا ہے پردے کا، حالانکہ خاتون کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے پردے کے احکامات پر عمل کرنا، اس کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ اپنے حسن، اپنی خوبی کو نمایاں کرے، لیکن جیسی احکامات آئے ہیں ستر و حجاب کے فوراً اس پر عمل ہوا۔ شراب چھوڑنا واقعتاً انتہائی مشکل ہے، لیکن جیسی شراب کی حرمت کا حکم آیا فوری طور پر شراب لوگوں نے چھوڑ دی، اور واقعتاً شراب ایسے گلیوں کے اندر بہہ رہی تھی جیسے کہ کوئی پانی کا ریلا بہہ رہا ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا کام یہ کیا کہ آپ نے لوگوں کو احکامات سکھائے، ڈوز اینڈ ڈونٹ سکھائے، ان کو ہدایت دی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ یہی قرآن مجید کی تیسری شان ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کی چوتھی شان کیا ہے؟ یہ قرآن مجید رحمت ہے۔ اللہ کے رسول کی چوتھی شان کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب آپ نے لوگوں کو پھر حکمت سکھائی، باطنی بصیرت۔ حکمت کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک حکمت ایمانی ہے اور ایک حکمت عملی ہے۔ حکمت قرآنی وہ ہے کہ
حکمت ایمانی وہ ہے کہ جو بھی ایمانیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں قرآن مجید کے ذریعے سے، اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، رسالت پر ایمان ہے، ان کی حکمتیں کیا ہیں، اور پھر جو اللہ نے احکامات دیے ہیں، حکمت احکامات، نماز کی حکمت کیا ہے، اقیم الصلاۃ علی ذکری، روزے کی حکمت کیا ہے، لعلکم تتقون، اب آپ نے حکمتیں سکھائیں، اور بلا شبہ یہ حکمت خود قرآن مجید نے کہا بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی رحمت ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو یہ حکمت دے دی گئی، وہ باطنی بصیرت دے دی گئی جس کے ذریعے سے وہ اشیاء کی حقیقت کو دیکھ سکے، تو یہ بہت بڑی ایک بصیرت، باطنی بصیرت بہت بڑی نعمت ہے۔ تو قرآن مجید کی چوتھی شان پھر یہ ہے کہ یہ رحمت ہے۔ اللہ کے رسول کا چوتھا وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو حکمت سکھائی۔ جب مجھے کسی عمل کی حکمت کا علم ہو جائے، اب میرے لیے اس عمل پر، اس حکم پر عمل کرنا اور آسان ہو جاتا ہے، اب اس پر مزید انشراح ہو جاتا ہے، اور واقعتاً دنیا میں سب سے بڑی رحمت یہ ہدایت ہی ہے۔ اگر میری زندگی فرض کیجئے کہ طویل ہے تو یہ زندگی ایک رحمت ہے، بشرطے کہ یہ زندگی ہدایت کے ساتھ ہو، زندگی کے شب و روز اللہ کے احکامات کے مطابق بسر ہوئے ہوں۔ قیامت کے دن اللہ پہلا سوال یہ پوچھے گا زندگی کن کاموں میں لگائی؟ اگر ہدایت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان عرض کر سکے گا اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا آپ کے لیے تھا۔ لیکن خدا نہ خواستہ زندگی طویل ہے لیکن ہے غفلت والی، تو جتنی لمبی زندگی ہوگی اتنے زیادہ حساب کتاب وہاں پر مشکل ہو جائے گا۔ روپیہ پیسہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن کب نعمت ہے؟ جبکہ اس کے ساتھ ہدایت بھی ہو، آدمی نے جائز ذرائع سے وہ پیسہ حاصل کیا ہو اور اللہ کی خوشنودی والے کاموں میں اور جائز کاموں میں لگایا ہو۔ تو یہ ہدایت اگر مل گئی تو اس کے بعد سمجھیے کہ بہت بڑی رحمت مل گئی۔ تو یہ قرآن مجید کی چار شانیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کی سختی کو دور کرنے والی نعمت آ گئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ قرآن مجید ان بیماریوں کا علاج ہے جو سینوں میں ہوتی ہیں، باطنی بیماریوں کی شفا اس کتاب میں ہے۔ نمبر 3 وہدن، یہ کتاب ہدایت ہے، اس میں رہنمائی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، برحمۃ للمؤمنین، اور یہ مومنوں کے حق میں سب سے بڑی رحمت ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا قل بفضل اللہ، اے نبی کہیے کہ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا مظہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کو بھی اللہ نے قرآن مجید کے ساتھ کوئی تعلق دیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے اپنا یہ کلام ہمیں عطا فرما کر۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی فرمائیے کہ قرآن اللہ کے فضل کا مظہر ہے، اس کی رحمت کا مظہر ہے۔ فبذلک فلیفرحوا، بس ان کو چاہیے کہ اس قرآن کے ملنے پر اترائیں، حالانکہ اللہ نے خود قرآن مجید میں اترانے سے منع کیا ہے۔ سورہ قصص میں آتا ہے قارون کے واقعے میں کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اے قارون مت اتراؤ، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جس کو بھی یہ قرآن کی نعمت مل گئی اس کو چاہیے کہ وہ اس پر اترائے۔ فبذلک فلیفرحوا، ان کو چاہیے کہ اس قرآن کے ملنے پر اترائے۔ قرآن کے ملنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق دے رکھی ہے، اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق دے رکھی ہے، اس کتاب کی تعلیمات کو پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے رکھی ہے، اور اس کتاب کے احکامات پر عمل کی توفیق دے رکھی ہے۔ جو واقعتاً اہل قرآن ہے، جس کو اللہ نے قرآن مجید کے حوالے سے یہ تمام نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، جو قرآن مجید کے حقوق ادا کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ اس نعمت پر اتراتا ہے تو اس کو اترانے کا حق ہے۔ فبذلک فلیفرحوا، ان کو چاہیے کہ وہ اس قرآن کے ملنے پر اترائیں، خوشیاں منائیں۔ اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، ھو خیر مما یجمعون، یہ قرآن مجید بہتر ہے اس مال سے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ باصلاحیت آدمی دنیا میں 2 دولتیں جمع کر سکتا ہے، وہ چاہے تو دنیا میں اپنا وقت لگائے، اپنے کاروبار کو بہت اونچی سطح پر لے جائے اور اس کے ذریعے سے جائیدادیں بنا لے، اپنا بینک بیلنس بنا لے، اور دنیا کی اکثریت اس طرف لگی ہوئی ہے۔
اسی طریقے پر اگر وہ نوکری پیشہ ہے تو اپنا اعلیٰ سے اعلیٰ کیریئر بنا سکتا ہے اور بڑے پروموشن حاصل کر سکتا ہے، کوئی اعلیٰ منصب حاصل کر سکتا ہے، باصلاحیت آدمی ہے، دنیا میں بہت آگے جا سکتا ہے۔ اور وہی باصلاحیت آدمی اگر اپنی صلاحیت، اپنی توانائیاں قرآن کے لیے لگائے گا، قرآن مجید کو سیکھے گا، اس کے سامنے اللہ کے رسول کا یہ ارشاد ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھیں اور اس کے بعد اس کو دوسروں کو سکھائیں۔ اگر اس کے سامنے یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، اسے اس ارشاد کے اوپر یقین ہے، تو وہ بھی ایک کمائی کر رہا ہے۔ ممکن ہے اس کی کمائی مادی صورت میں نظر نہ آئے، لیکن یہ ہے کہ کمائی دونوں کی ہو رہی ہے، ایک قرآن کی خدمت کرنے والے کی بھی ہو رہی ہے اور ایک کمائی ایک دنیا دار کی بھی ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ یہ قرآن مجید والی کمائی کہیں بہتر ہے اس کمائی سے جو لوگ کرتے ہیں۔ اقبال نے اس حقیقت کو بھی ذرا طنزیہ انداز سے سمجھایا ہے اپنی معرکۃ العریٰ نظم ابلیس کی مجلس شورا میں کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ یہ امت قرآن مجید کی خدمت کے لیے اس وقت اپنی توانائی، اپنی صلاحیتیں نہیں لگا رہی، انہوں نے بھی سرمایہ داری شروع کر رکھی ہے۔ یہ بھی اس دنیا کی کہ مال و دولت ہی کے عاشق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ اب شاید آپ کو عملی طور پر بات سمجھ میں آئے گی، جو بھی ہمارے استاد ہیں، ہمارے محسن ہیں ڈاکٹر سار احمد صاحب، 1954 میں کنگ ایڈورڈ کالج سے MBBS کیا تھا، اور اگر وہ میڈیکل پریکٹس کرتے رہتے تو معروف ڈاکٹر بن جاتے، بڑے باصلاحیت تھے، اور اوپر اسپیشلائزیشن کرتے، اور اس سے ہوتا کیا جیسے دوسرے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں تو وہ بھی کوئی اپنے بنگلے بنا لیتے، کوئی بینک بیلنس بنا لیتے، کوئی جائیدادیں ان کی بھی بن جاتی، ایک کمائی ان کی ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے ان پر خاص کرم فرمایا کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی خدمت کی طرف متوجہ کیا، لہٰذا آج ان کے پاس کوئی دنیا کا مال و اسباب تو نہیں ہے، لیکن آج لاکھوں افراد ان کے ذریعے سے الحمدللہ قرآن مجید کی تعلیمات سے متعارف ہوئے ہیں۔ میں لاکھوں افراد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیو ٹی وی کے ذریعے سے اور اب پیس ٹی وی کے ذریعے سے کئی ملکوں میں ڈاکٹر صاحب کے دروس اور ان کا ترجمہ قرآن وہ نشر ہو رہا ہے، اور ان لاکھوں میں سے ہزاروں افراد ایسے ہیں کہ جن کی زندگیاں الحمدللہ بدلی ہیں ڈاکٹر صاحب کے دروس سن کر، اور ان میں سے پھر ایسے بھی خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ اپنی زندگیاں پھر قرآن کی خدمت کے لیے لگا دی ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی کمائی ہے، یہ کمائی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ 78 برس ان کی عمر تقریباً ہو چکی ہے، شمسی اعتبار سے، قمری اعتبار سے 80 برس کے ہیں، کسی کو بھی بلاوا آ سکتا ہے، لیکن بہت بڑا یوں سمجھیے کہ سرمایہ لے کر دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ جو بھی ان کے شاگرد ہیں اور جن تک ان کے ذریعے سے قرآن کا پیغام پہنچا ہے، جب تک وہ خلوص سے قرآن پر عمل کرتے رہیں گے، قرآن کی خدمت کرتے رہیں گے، ڈاکٹر صاحب کو اس کا اجر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر جو تنظیم اسلامی کے میرے یہاں پر ساتھی ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ ان کو چاہیے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی بڑی اکیڈمیاں دے دی ہیں، اب ان اکیڈمیوں کے اندر جو ان کا اصل مقصد ہے قرآن مجید کی خدمت، اس کے لیے ہمیں بھی اس طرح سے اصل اپنا مقصد بنانا ہوگا اللہ کی کتاب کی خدمت کو۔ دنیا میں جو بھی بڑی بڑی تحریکیں اس وقت آپ کو نظر آتی ہیں علمی، ان کے پیچھے لوگوں کی قربانیاں ہیں۔ علماء اکرام نے واقعتاً درویشی اختیار کی اور دنیا کی جو بھی آسائشیں ہیں ان کو بالکل چھوڑ کر، کوئی کس جگہ بیٹھا، کوئی کس جگہ بیٹھا آ کر، اور آج جہاں وہ آ کر بیٹھے تھے وہاں پر آج بڑے بڑے دارالعلوم ہیں، یہ آج ان کے ہزاروں ان کے شاگرد ہیں، لیکن یہ ہوا کیسے ہے؟ یہ اصل میں ان کی قربانیوں سے ہوا ہے۔ اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے سامنے یہ بات ہو کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھے اور اس کے بعد اس کو سکھائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی کتاب کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔